کس کا مہینہ ہے؟ خیر خواہی کا مہینہ. اور اسی طریقے سے رمضان مبارک کو قرآن سے کیا ہے؟ گہرا تعلق ہے. رمضان مبارک کے مہینے کو قرآن سے کیا ہے؟ گہرا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی اس مہینے سے قرآن کا تعارف کرایا گیا. اور اسی طریقے سے اکثر جو آسمانی کتابیں ہیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے حضرت واصلہ بن اسقع اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے 1 رمضان کو، توریت 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو، اور قرآن مجید تو رمضان ہی میں نازل ہوا. تو یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے کس میں نازل ہوئی ہیں؟ رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے. گویا قرآن کے لیے یہ سالگرہ ہے. تمہیں دوسرے چیزوں کی جو سالگرہ مناتے ہیں، بچے کا برتھڈے، بچی کا برتھڈے، ویڈنگ ڈے، اینیورسری ڈے، وہ ڈے، یہ ڈے، یہ سب بھی جو مناتے ہیں یہ قرآن کا سالگرہ ہے. قرآن کے لیے کیا ہے؟ سالگرہ ہے. اس میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہونا اور کثرت سے قرآن کو سننا، کثرت سے قرآن سنانا ہے اور کثرت سے قرآن سننا. روزہ وہ مخصوص عبادت ہے جس کے ذریعے تقوی کی تربیت حاصل ہوتی ہے. تقوی کی کیا ہے؟ تربیت حاصل ہوتی ہے انسان کو روزے سے. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کیا ہے؟ ہمارے پیش نظر. انسان کی زندگی کے، انسان کے سامنے کیا ہے؟ پیش نظر. وہ خود کو ہر اس عمل پر آمادہ رکھے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس عمل سے خود کو کیا ہے؟ روکے رکھے، دور رکھے جس سے اللہ نے روکا. جو اعمال اس کے غضب کو کیا ہے؟ بھڑکاتے ہیں، جو اعمال اس کے غضب کو بھڑکاتے ہیں. روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ تقوی پیدا کرتا ہے. گندے اور غلیظ انسان کو پاک کرتا ہے. گویا یوں سمجھ لو کہ 11 مہینے دنیا اور دنیا کی چیزوں میں رہ کر دنیا اور دنیا کی چیزیں ہمارے اندر جو آ گئی ہیں، ان کی محبت جو ہمارے اندر آ گئی ہے، اسے دھونے کے لیے، اسے صاف کرنے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے. گاڑی بور کھا گئی تو کیا کرتی بولو بھائی؟ میکینک شاپ میں جا کو پھر سے اسے کیا کراتی؟ پورا ریپیئر کراتی. بور کرانے کا مطلب گویا ایسا ہے کہ وہ انجن پھینکو نہیں، انجن دباؤ. بور کرانے کا مطلب یہ تھا. تو اسی طرح 11 مہینے ہمیں دنیا میں رہ کو دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے کرتے اس کی چیزوں کی کیا ہے؟ محبت دل میں آگے رہتی. جب میں گھر میں رہتا ہوں، میرے اپنے گھر سے مجھے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. اگرچہ کہ بازو والے کا گھر میرے گھر سے زیادہ اچھا کیوں نہ ہو، میں اس میں رہ رہا ہوں، میں ہمیشہ اس کی در و دیوار کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کی محبت کیا ہو گئی؟ میرے دل میں آ گئی. میں جاگ کو جا رہا ہوں کہ کوئی کام کر رہا ہوں، اس کام سے مجھے کیا ہو جاتی ہے؟ محبت ہو جاتی ہے. وہ ایسا سمجھتا ہے گویا دنیا میں ہی سب سے اچھا کام کرنے والا ہوں اور سب سے اہم کام کرنے والا ہوں. حالانکہ اس سے بھی اہم وہ ہے، اس سے بھی اچھے کام اور بھی ہیں، لیکن وہ ایسا اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کی محبت اس کے دل میں آگے رہتی ہے. نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر میرے بچوں کی محبت میرے دل میں آگے رہتی. اگرچہ کہ میرے بچوں سے بھی خوبصورت بچہ اور بھی نہیں دنیا میں، لیکن میں کیا سمجھتا ہوں کہ میرے بچے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اس لیے کہ
اسے بار بار دیکھ رہا ہے، بار بار اٹھا رہا ہے، بار بار چھی رہا ہے، اس لیے اس کی محبت کیا ہوگی؟ دل میں آ گئی۔ پورے انسانوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ 11 مہینے جب ہم اس میں پھنسے رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کی جن چیزوں سے ہمیں بار بار پلہ پڑتا ہے، ان چیزوں کی ہمارے دل میں کیا ہوتی ہے؟ محبت آ جاتی ہے۔ تو اس محبت کو نکالنے کے لیے، اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے اور گناہوں کی لذت ختم کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ اس میں نفس کو مارا جاتا ہے نہیں ہے؟ ہمارے پورے کھانے پینے کے نظام کو، سونے کے نظام کو چینج کیا جاتا ہے۔ 4 بجے 3:30 4 بجے کھاتی سو نہیں ہے، پھر شام میں مغرب کے بعد کھایا جاتا ہے، غروب آفتاب کے بعد۔ اگرچہ کہ یہ دونوں ٹائم اگر دیکھا جائے تو کھانے کے ٹائم نہیں ہے نہیں ہے۔ اور رمضان اور قرآن کے درمیان جیسے کہ ابھی گزرا گہرا اور خاص تعلق ہے، اس کی صراحت خود قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ اور قرآن بندے کی کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اور قرآن مجید میں رمضان مبارک کا تعارف جو ہے وہ قرآن کے نزول قرآن کے مہینے کی حیثیت ہی سے کیا گیا ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں بات؟ اور روزے کا ایک مقصد اور بھی قرآن میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے رکھایا جاتا ہے تاکہ تمہارے اندر کیا ہو؟ تقویٰ پیدا ہو۔ جس طرح پچھلی امتوں پر بھی روزہ کیا کیا گیا تھا؟ فرض کیا گیا تھا۔ کیا کیا گیا تھا؟ فرض کیا گیا تھا۔ اور تمہارے اوپر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ تو پورے بحث کا خلاصہ، پورے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان مبارک جو ہے وہ مہینہ گویا یوں سمجھ لو کہ ہمارے تربیت کا مہینہ ہے۔ 11 مہینوں کی تربیت کا مہینہ ہے، اور 11 مہینوں میں ہمیں کیسی زندگی گزارنا ہے اس کی مشق رمضان میں کرایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ رمضانی مسلمان بن کر بیٹھے ہیں، جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو گویا ایسے چلے جاتے ہیں مسجد سے، اللہ سے، دین سے، شریعت سے ایسے دور ہو جاتے ہیں گویا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا رمضان مبارک کا مہینہ ایک قید خانے میں رکھا تھا۔ اب قید سے جیسے ہی ہمیں آزاد ہوئے تو کیا ہے؟ پھر پلٹ کو بھی دیکھتے ہیں ہمیں قید خانے کو۔ یہ قیدی قید خانے میں کیا ہے؟ بند تھا، کتنے بھی مہینے ہو یا کتنے بھی سال ہو۔ جب اسے باہر رہا کیا جاتا ہے، اسے ریلیز کیا جاتا ہے تو وہ دوبارہ پھر کر اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسا مسجد سے کیا ہے؟ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے مہینے میں تلاوت، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ قرآن کا دور ہوتا تھا، تو قرآن سے کیا ہے؟ گہرا تعلق ہے رمضان۔ اس لیے کثرت سے تلاوت بھی کرنی ہے، کثرت سے قرآن سننا بھی ہے، اور قرآن کے معنی اور مطالب کو بھی سمجھنا، اس کی بھی کوشش کرنا۔ اگر پڑھنے آتا ہے تو تفسیر کی کتابیں، ترجمے کی کتابیں لے کر پڑھے، یا نہیں آتا ہے تو کسی عالم سے، امام صاحب سے کیا ہے؟ پوچھ کر اس کی تھوڑی تھوڑی تفسیر، ایک دو آیتوں کی، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن میں اللہ ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ اسی لیے رمضان میں تراویح میں قرآن سنانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ پوری قرآن کو یاد کر کے کیا ہے؟ تمہیں سناتا ہے۔ اب جب رمضان میں قرآن کی اتنی فضیلت ہے، رمضان کا قرآن سے اتنا تعلق ہے، تو جو قرآن سنا رہا ہے، جو تمہاری نمازیں پڑھا رہا ہے، جو تمہارے لیے تراویح پڑھا رہا ہے، اس کی بھی بہت ساری کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ العلم ورثۃ الانبیاء،
پہلے تو کیا ہے